دنیا میں دو طاقتیں شروع سے آ گئیں، شیطان اور آدم علیہ السلام۔ خیر کے ترجمان آدم اور شر کا ترجمان ابلیس۔ ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا، یہ نبی کی فنائیت ہے۔ فلا تذهب نفسك علیہم حسرات، ہمارے نبی کے لیے لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، یہ ہمارے نبی کے لیے ہے۔ تو بیٹا دعوت کے بغیر کوئی چیز نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں، آدم علیہ السلام کے بعد جب کفر پھیلا تو یہ پہلے رسول ہیں۔ 1000 سال کا فاصلہ ہے دونوں کے درمیان۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی بھیجی جیسے نوح علیہ السلام کی طرف۔ دنیا میں دو طاقتیں شروع سے آ گئیں، شیطان اور آدم علیہ السلام۔ خیر کے ترجمان آدم اور شر کا ترجمان ابلیس۔ تو دنیا میں خیر اور شر کے پھیلنے کا سب سے پہلا جو ذریعہ ہے وہ وحی ہے۔ انبیاء کے پاس اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، اور شیطان کا بھی کام وحی سے چلتا ہے۔ آپ کے کانوں کو یہ بات عجیب لگ رہی ہوگی کہ شیطانانو وہی کتھو آ گئے، تو جھوٹے نبیوں کو بھی تو وہی آتی تھی نا۔ وہ جب طلحہ سے جنگ ہو رہی تھی نا، حضرت خالد ابن ولید کی، طلحہ بن خویلد الاسدی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، تو وہ چادر اوپر اوڑھ کے بیٹھا تھا کہ میرے اوپر وحی آ رہی ہے۔ تو تھوڑی دیر میں شکست کے آثار شروع ہو گئے، تو اس کا سالار آئے بھاگا ہوا، کوئی وحی آئی؟ کہا آ رہی ہے۔ پھر وہ میدان میں جائے، پھر قدم اور پیچھے ہٹ رہے ہیں، پھر وہ بھاگا بھاگا آئے، یا رسول اللہ کوئی وحی آئی؟ کہا آ رہی ہے۔ پھر تیسری دفعہ جب بالکل قدم اکھڑ گئے تو اس کو بھی شور شرابہ سنائی دیا، کہ کوئی وحی آئی ہے؟ کہاں آئی ہے؟ کہ بجے دن میں عمدہ جناس جاؤ، دوڑے لگا دو آگے۔ اللہ نے بعد میں ان کو توبہ کی توفیق دے دی، مسلمان ہو گئے۔ مسلمہ اور اسود ان سے قتل ہو گئے، یہ اور سجاح ایمان لے آئے تھے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ یوحی، آ گیا نا، یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا۔ تو پتہ چلا کہ شیطانوں کا نظام بھی سب سے پہلے وحی سے چلتا ہے۔ ان کی وحی کیا ہے؟ زخرف القول، چکنی چپڑی باتیں، غرورا اور دھوکا۔ زخرف القول غرورا میں ایک بات بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان بدبختوں کو اپنی بات سجانے کا بڑا طریقہ آتا ہے۔ ہمارے جو خطیب ہیں ان کو اپنی بات سجانے کا طریقہ نہیں آتا، جس کی وجہ سے لوگوں نے سننا چھوڑ دیا۔ عطا اللہ شاہ بخاری بھی تو اسی دھرتی کے خطیب،
نہرو آ کے ان کا بیان سنتا تھا اور قرآن سنتا تھا۔ تو ہمارے جو خطباء ہیں ان کو بات کو مزین کرنے کا طریقہ نہیں آتا۔ تو یہ تو شیطانی وحی ہے، زخرف القول، اور ایک غرورا، دھوکا۔ ربانی وحی کیا ہے؟ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، اور جس پر اتری ہے ان کے بارے میں کیا ہے؟ وَهُوَ الْحَقِّ، ہمارے نبی بھی حق، وحی کا اتارنے والا بھی حق اور اس کا اترنا بھی حق۔ یہ پہلا درجہ ہو گیا۔ حق اور باطل کے پھیلنے کا ایک ہی طریقہ ہے، دعوت۔ مدارس حفاظت دین کے لیے کہ اس کی تعلیمات محفوظ رہیں، لیکن اس سے اب اگلا درجہ آ گیا کہ اس کا پھیلاؤ، پھیلنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے دعوت۔ شیطان بھی دعوت دیتا ہے، ما کان لی علیکم من سلطان الا ان، بولو، دعوتکم، یہ قیامت کے دن کہے گا۔ میں کوئی تو نپ کے کف کافر بنایا، آپ پہ ہی تو اسی شراب پیتی، میں تھوڑا پہ بھائی۔ ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا انفسکم ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی۔ تو شیطان نے کہا دعوتکم، ٹھیک ہے۔ نوح علیہ السلام نے کہا رب انی دعوت قومی، ایک ہی لفظ ہو گیا نا، انی دعوت قومی۔ تو حق بھی دعوت سے پھیلتا ہے اور باطل بھی دعوت سے پھیلتا ہے۔ دعوت کے بغیر کوئی چیز بھی نہیں پھیل سکتی، جس کو آج کی زبان میں مارکیٹنگ کہتے ہیں، اشتہار۔ ایک آدمی کہنے لگا تسی ہر ویلے 6 نمبر ہی بولی جاندے، تہاڈے کول ہور کوئی گل نہیں؟ میں نے کہا آئیے پیپسی والے روزانہ ٹیلی ویژن پہ پیپسی پیپسی پیپسی، انہوں نے کول ہور گل کوئی نہیں۔ سارے نو پتہ نہیں لگ گیا بھئی پیپسی جڑی وہ پیون دی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے پیپی پیپی کرتے پھرتے ہیں۔ یہ روزانہ کہنے کا جادو ہوتا ہے، روزانہ کہنے کا جادو ہوتا ہے، وہ جادو کرتے ہیں بدبخت۔ اس کی وہ پاگل ہے، وہ کب کی 80-82 کی بات ہے، جنید جمشید نے مجھے بتایا کہ صرف پاکستان میں پیپسی کے جو اشتہارات کا ہے بجٹ، وہ 24 کروڑ روپیہ ہے، 24 کروڑ روپیہ۔ اس کو دعوت کہتے ہیں کہ بار بار قرآن میں کتنا تکرار ہے۔ ہمارے خطیب ہر جمعے کے لیے نئی تقریر تیار کرتے ہیں، تکرار سے راسخ ہوتی ہے، یہ بیچ بیچ میں چیزیں آ رہی ہیں۔ تو دعوت، پھر دعوت میں جان لگا دینا دونوں طرف۔ شیطان کہتا ہے فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، مجھے نکال رہے ہو نا، میں تیرے راستے میں قلعے ٹھوک کے بیٹھوں گا۔ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔
ہن ویکھ لویں کیڑا کیڑا تیرے کول ہوندا، سارے میرے ہی مرید بنن گے۔ بدبخت نے ٹھیک ہی کہا تھا۔ اب نبی کیسے دعوت دیتے ہیں؟ فنا ہو کر، رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ تو رومال ہے، پوری تصویر بنا کے دکھاؤں۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ۔ ٹھیک ہے، اگر تم سارے ایسے کر کے بیٹھ جاؤ، کیا خیال ہے میں بیان کر سکوں گا؟ میں پٹھان ہوں نہ تو لٹر لا کے تو سریں شمار ہوں۔ جعلوا اصابعهم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم۔ یہ شکل بنی ہو، کون مائی کا لال ہے جو ان سے بات کر سکے؟ اللہ اکبر، دیکھ رہے ہو صرف کوئی مجمع اوپر ایسے دیکھنا شروع کر دے نا تو خطیب کو غصہ چڑھ جاتا ہے، ان کو ڈانٹنے لگ جاتا ہے۔ تو کیا فنائیت ہے نوح علیہ السلام کی دعوت میں کہ کانوں میں انگلیاں اور چہرہ ایسے، تو پھر ثم انی دعوتہم جہارا ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا۔ یہ نبی کی فنائیت ہے۔ فلا تذہب نفسک علیہم حسرات، ہمارے نبی کے لیے لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، یہ ہمارے نبی کے لیے ہے۔ تو بیٹا، دعوت کے بغیر کوئی چیز نہیں ہے۔